کہتے ہیں کہ ملکی حالات بڑے خراب ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا حالات بدر سے لے کر کربلا تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے اور فیض آباد سے لے کر آج تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے. کیا بات! حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ تو مرد مومن ٹھیک کرتا ہے. وہ تو حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، حالات تو کبھی بھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. بس میں اسی حوالے سے بات کرنا ہوں. یہ تو وہ باتیں آج کے دن بڑی چڑھ چڑھ کے کریں نا جنہوں نے 365 دن کبھی پڑھی نہ ہو حضور کی بات، یا جن کو جہاد کا پتہ ہی نہ ہو، جن کو جنگ کا پتہ ہی نہ ہو، وہ آج باتیں کرے جی ہم یوں کر دیں گے. اسی تا جناب کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا. جی اسی تا حج دا موقع ہوئے تامی حضور دی عزت دی گل کر دیا، ناموس رسالت دی گل کر دیا، ختم نبوت دی گل کر دیا اور اس دا طریقہ کار جناب سیدنا صدیق اکبر دی طرح کر دیا. انہاں دی سنت دی گل کر دیا. اگر جناب عمرہ آ جائے تامی حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ دی طرز خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. میں ہٹ جاؤ کافر دے بچے حضور آ رہے ہیں تو ہم نہیں پتہ، ہٹ جاؤ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک تلوار تے کی لکھیا سی میں آگے بڑھنا عزت ہے. وفی الجبن عار، اور پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، علت ہے، عار ہے. جی والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی تلوار پر موجود ہے، جس کی نفی کرتے کرتے ہمارا میڈیا اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے ذمہ داران آج تک یہاں پہنچے ہیں. اور ہم تب بھی کہتے تھے بات ہوگی تو حضور سید عالم صلی اللہ بابا جی نے کہا تھا میں ہندوؤں نال انہاں دے جنرل نال انہاں نال کوئی تگڑی گل کوئی نہیں کر سکتا، جے کرے گا تو محمد عربی دے غلام ہی کرن گے. یہ تو میرے آقا مولا دی سنت ہے، حضور دی سنت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مدینہ پاک اس خبر پہنچی کہ حضور کیسر روم دیاں فوجاں نے مدینہ پاک دی سرحد تے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی، داخل نہیں ہوئے. اے بڑی غور طلب توجہ طلب گل ہے. حضور کیسر روم دیاں فوجاں نے مدینہ پاک دی سرحد تے اپنیاں فوجاں لائیاں، سرحد دے اندر داخل نہیں ہوئے. جناب مدینہ پاک دی جڑی ریاست ہے اس دے اندر داخل نہیں ہوئے. حضور ویسے تو ساری کائنات ہے حکومت حضور دی، لیکن ظاہری حکومت حضور اتھے اندر داخل نہیں ہوئے، صرف انہاں اتھے فوجاں لانیاں شروع کی دیاں. تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دے کے حضور نے جمعے دے دن صبح صبح فجر دی نماز پڑھ کے روانہ کر دیتا. پتہ ہے اگے کتنی فوج ہے؟ اگے 90,000 ہے یا 1 لاکھ ہے یا 1,30,000 ہے. اے ترے وہ روایتان، یعنی 90,000 تو روایت دی تھلے کوئی نہیں. تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ دی قیادت لشکر روانہ کر دیتا. اے بھی حضور دی سنت ہے کہ اگر دشمن سرحد ہوتے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی کہہ دیو ریاست مدینہ یا مدینہ طیبہ جڑا مرضی نہ لو لیکن اس دی سنت ہے وے. میرے آقا مولا نے روانہ کر دیتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور نے کی ارشاد فرمایا اس لشکر دی قیادت عبداللہ بن رواحہ کرن کے. اگے حضور نے فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جان تو اس لشکر دی قیادت جعفر طیار کرن کے. حضرت جعفر طیار کونن؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہوتے ایمان ایک غزوہ خیبر دے موقع تے لے آئے. غزوہ خیبر فتح ہویا نا، غزوہ خیبر فتح ہویا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جعفر طیار آ گئے. حضور میں نو بھی اپنے دامن رحمت نال نواز دیو، حضور اپنے دامن رحمت شامل کرو، میں بھی کلمہ پڑھنا. تے میرے آقا مولا نے جدو حضرت جعفر طیار دا ایمان دیکھا نا کہ حضور نے فرمایا اے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا کہ خیبر دے فتح ہونے دی زیادہ میں نو خوشی یا جعفر طیار دے ایمان لے آنے دی زیادہ خوشی. حضرت جعفر طیار جدو ایمان لے آئے لیکن 1 سال بعد حضور نے خود انہوں موتا دی جانب روانہ کر دیتا. موتا کیوں کہ ہوتے چھیڑ چھاڑ کی تھی، صرف دشمن نے سرحد ہوتے چھیڑ چھاڑ کی تھی. میرے آقا مولا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جان تے جناب قیادت جھنڈا حضرت جعفر طیار سنبھالنا ہے. حضور نے فرمایا اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جان تے جھنڈا زید بن حارثہ سنبھالنا ہے. اے حضور نے لشکر روانہ کر دیتا.
جمعے دا دن سی، جمعے دی فجر دی نماز پڑھ کے حضور نے روانہ کر دیتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور خود مدینہ پاک جلوہ گر، اور حضور نے جمعہ دی نماز دی امامت فرمائی. جدو حضور امامت فرما کے اپنے صحابہ دی طرف منہ کیتا نا تو حضور نے صفہ میں دیکھا عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہیں. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سویرے میں تینوں روانہ کر دیتا، تو ایتھے کی کر رہا؟ اے گل ہے اصل، نمازیں بھی اسی کی، اذانیں بھی اسی کی، سارا کچھ حضور دا. اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. جی حضور نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ تو ایتھے کی کر رہا؟ حضور نے پتا ہونا جمعہ پڑھیا، لیکن فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ایتھے کدھر؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ نے میں نے صبح روانہ تھا فرمایا لشکر نو، میں لشکر مدینہ پاک تو بھیج دیتا. حضور میرے دل نے خیال کیتا کہ سید المساجد سید الایام، جمعہ سید الایام، حضور سید المساجد سید الانبیاء دی جناب امامت ہے، آپ دے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلا جاما ہے سعادت ہے، پھر زندگی سے پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اے سننا حضور نے کی فرمایا، فرمایا یا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. فرمایا عبداللہ بن رواحہ جنہ میرا حکم مان کے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا حضور میرے کو بڑی تیز سواری، میں ہنے نکلاں گا مدینہ پاک تو میں انہوں جا پہنچاں گا اور رستے جی ہوں گے. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اس زمین کائنات جو کچھ بھی ہے تو سارا بھی خرچ کر دے، تو انہاں دی جگہ نو نہیں پہنچ سکتا جنہ میرا حکم مان کے سویرے مدینہ چھوڑ دیتا. حضور دے فرمان نو سامنے رکھ دیاں، لیکن انہاں نے اپنی مرضی نال عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت بھی کیڑی نماز دی، اور نماز بھی کیڑی جمعے دی. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اس واسطے بابا جی فرماندے سن انہیں جانا، انہیں جانا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جدو سنیا کہ حضور نے فرمایا، پھر عبداللہ بن رواحہ روئے اور روندے مدینے چو نکلے اور پڑھدے ہوئے نکلے، یا اللہ میں نے ہونا اپنے حبیب دے دیار زندہ واپس نہ لیاویں، اپنی مرضی نال جمعہ پڑھ لیا، یا اللہ میں نے دوبارہ حضور دی بارگاہ نہ لیاویں، زندہ نہ لیاویں، ہن میں جدھر جا رہا میں ادھر ہی رہواں، یا اللہ میں اتھے پہنچا میرا تگڑے دشمن نال واہ پوے، او میرے سینے دھاری دار تلوار چلاوے، جاگدار میرا خون نکلے، میں اتھے شہید ہو جاواں، میری قبر بن جاوے، کوئی سالاں بعد برساں بعد گزرے تو کہے واہ عبداللہ بن رواحہ تو اپنا وعدہ سچ کر بیٹھا ہے. اے روندے کہندے حضرت عبداللہ بن رواحہ چلے مدینہ. گل کدھروں شروع کی تھی سی؟ گل ایسی کہ بارڈر ہوتے ذرا چھیڑ چھاڑ ہوئے تے حضور دی سنت ہے کہ پھر اگے صحابہ نے نہیں کیا، حضور سپر پاور دی فوج آئی کھڑی، سامنے انہوں دی تعداد 90,000 ہے، کم از کم ساڑھی تعداد تا برابر کرو، برابر نہیں تا ادھی تا کرو. لیکن صحابہ دی تعداد کتنی؟ 3,000 صحابہ. حضور دا فرمان آ گیا، اے جدو جنگ لازم آ جائے پھر بندے تے لشکر نہیں ویکھے جاندے، ہاں پھر تا جناب دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر تا اقبال کہتا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. اے پر اسرار دا معنی نہیں ہو سکتا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اے پر اسرار دا مطلب سمجھ سکتے ہو؟ پر اسرار دا مطلب ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو خط لکھیا، فرمایا میں نو کمک بھیجو پچھو، میں نو لشکر بھیجو پچھو، بندے دی لوڑ ہے. حضرت کاکا، حضرت مسنہ، حضرت شرحبیل، حضرت ابو رافع، اے 4 صحابی بھیجے حضرت خالد بن ولید دے پیچھے، اور ایک خط جناب دے کے بھیجا. جدو صحابی پہنچے حضرت خالد بن ولید دی بارگاہ، حضرت خالد بن ولید خوش ہو گیا، فرمایا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا تو آڑی بارگاہ. انہوں نے کہا اچھا آ گئے ہو تسی، اگے تو لشکر کتے پیچھے آ رہا؟ انہوں نے کہا جی لشکر تا نہیں پیچھے بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، پڑھ لو، خط بھیجا پڑھ لو. حضرت خالد بن ولید نے جدو خط کھولیا تھے اس دے اندر لکھیا سی، خالد بن ولید تو 4,000 دا لشکر منگیا سی، میں تیرے کو 4 بندے بھیج رہا، ایک بندہ 1000 تو زیادہ بھاری ہے، ازما لوی جتھے مرضی ازما ہے. بہرحال گل پر واپس موتا دے مقام ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام پہنچ گئے، 1 لاکھ دا سامنے لشکر ہے. جنگ شروع ہوئی تے حضرت جعفر طیار بھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، آپ دی دعا بھی مکمل ہو گئی، آپ شہید ہو گئے. حضور دے فرمان دے مطابق جھنڈا حضرت جعفر طیار نے تھام لیا. امام الانبیاء صحابہ کہنے ہیں امام الانبیاء اپنے کاشان اقدس سے چل. حضور اچانک باہر تشریف لائے، حضور مسجد نبی تشریف لائے، حضور مسجد نبی دے ممبر تے تشریف فرما ہو گئے.
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں مبارک اکھاں حضور دیاں